بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں VOT میڈیا اور میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان محمد بلال فاروقی۔ ملک کے اندر جو ہے وہ گزشتہ دنوں جو ہے کچھ اہم ایشوز جو ہے وہ چل رہے ہیں ملک کے اندر، جس کے اندر آپ کشمیر کے ایشو کو بھی دیکھ لیں۔ کراچی کے اندر جو ہے وہ پے در پے جو ہے ڈکیتیاں اور وارداتیں ہو رہی ہیں، ملک کے اندر سیاسی افراتفری بھی ہے، بہت سارے معاملات ملک کے اندر چل رہے ہیں۔ لیکن ہم آج گفتگو کر رہے ہیں گزشتہ دنوں ہونے والے ایک پوڈ کاسٹ کے حوالے سے، جس کے اندر علمی مذاکرہ کے نام سے ایک پوڈ کاسٹ ہوا، اور اس کے اندر غزوہ احد کو لے کر اور کچھ صحابہ کرام کے اوپر تنقید کی گئی، اور بڑے کھلے الفاظ کے اندر اور بڑے دھڑلے کے ساتھ جو ہے وہ ساری گفتگو کی گئی، اور اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اہل سنت والجماعت کراچی ڈویژن کے جنرل سیکریٹری ہیں اور صوبائی رہنما ہیں اہل سنت والجماعت صوبہ سندھ کے علامہ تاج محمد حنفی صاحب، اور ہم ان سے اس سارے سنیریو کے اوپر گفتگو کریں گے اور ان کا موقف جانیں گے۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے مہمان کی جانب اور ان سے کرتے ہیں اپنے آج کے پروگرام کا باقاعدہ آغاز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ مولانا صاحب، سب سے پہلے آپ کو بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت کیا۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ گزشتہ دنوں اویس ربانی نامی ایک اینکر کے پروگرام علمی ٹاکرا کے عنوان پر ایک پروگرام تھا، اس کے اندر جو ہے بریلوی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے دو علماء موجود تھے، اور ان کے درمیان جو ہے کچھ گفتگو ہو رہی تھی علمی موضوع پر، اور وہاں پر جو ہے وہ یاسین قادری نامی ایک شخص نے کچھ گفتگو کی، جس سے جو ہے وہ ملک کے اندر ایک افراتفری ہوئی اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ملک کے اندر ایک انتشار کی سی کیفیت پیدا ہوئی۔ اور پوچھنا یہ چاہ رہے تھے کہ یاسین قادری نامی شخص نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کچھ گفتگو کی اور غزوہ احد کے حوالے سے کچھ گفتگو کی، توہین امیز گفتگو تھی۔ اب وہ توہین امیز گفتگو تو اس کی تھی، لیکن وہ آج بھی اپنی اس توہین پر دھڑلے کے ساتھ وہ ڈٹ کر کھڑا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جی میں نے یہ جو جتنی باتیں کی تھی یہ جو ہے قرآن اور احادیث سے کی تھی، میرے خلاف جو فتوے آ رہے ہیں تو اگر آپ نے فتوے لگانے تو آپ قرآن اور احادیث کے اوپر لگائیں، میں نے تو جو ہے وہ قرآن کی آیات پڑھی ہیں اور احادیث پڑھی ہیں، تو عوام بھی یہی سمجھتی ہے کہ اس نے قرآن اور احادیث سے جو ہے وہ ساری باتیں کی ہیں۔ تو آپ کا موقف کیا ہے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بلال فاروقی صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ تشریف لائے اور اس اہم موضوع پر ہمیں اپنا موقف پیش کرنے کا موقع دیا۔ آپ نے جو سوال کیا ہے، یہ سوال اس ایک سوال کے اندر کئی سوالات، تو میں کوشش کروں گا کہ اس کو مختصر سے مختصر کر کے آپ کے سامنے اس بات کو رکھوں۔ اور سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ صحابہ کرام کے حوالے سے طعن کا، سب و شتم کا، ان پر تبرہ کرنے کا آغاز کب ہوا، کیسے ہوا اور کس نے کیا؟ یہ تو آپ بھی جانتے ہیں، قرآن کا اعلان ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالْمُشْرِكِينَ، کہ یہود اہل اسلام کے بڑے دشمن ہیں، عداوت میں، بغض میں، حسد میں وہ سب سے آگے۔ اسلام کو اور اہل اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے انہوں نے منصوبے بنائے، یہود نے سازشیں کی، یہود نے اتحاد امت کو پارا پارا کرنے کے لیے ہر دور اور ہر زمانے میں سازشیں کی۔ آج جتنے بھی باطل فرقے ہیں مسلمانوں کے اندر، جب آپ ان کی تاریخ پڑھیں گے، ان کے پیچھے آپ کو یہودیوں کا ہاتھ نظر آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی تو آپ مدینہ منورہ تشریف لائے۔ مدینے میں اس وقت یہودیوں کے 3 قبائل آباد تھے، بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینقاع۔ یہ 3 قبیلے مالدار قبیلے تھے، ان کے بڑے بڑے محل تھے، کاروبار ان کے ہاتھ میں تھا، لوگوں کو سود دے کر ان لوگوں نے جکڑ رکھا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو ان کے شر اور فساد سے اصحاب رسول کو بچانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 قبائل کے ساتھ معاہدہ کیا۔ میں اس تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ ان 3 قبائل نے عہد شکنی کی، جس کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنے دور میں اپنے زمانے میں ان کو مدینے سے جلا وطن کی، اور یہ یہود کے قبائل جو تھے یہ خیبر میں جا کر آباد ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو اس وقت آپ نے جو وصیت کی، ایک وصیت ان میں یہ بھی تھی کہ یہودیوں کو جزیرہ عرب سے نکال دیا جائے۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور حکومت اور خلافت میں ان کو خیبر سے نکال کر باہر کر دیا۔ اب یہ یہود جو ہے اسلام اور اہل اسلام کے خلاف منصوبے بناتے رہے اور سازشیں کی اور اہل اسلام کو دبانے کی، اسلام کی اشاعت کو روکنے کی کوشش کی، لیکن ناکام ہوئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں اسلام 11 لاکھ مربع میل تک پھیلا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلام 22 لاکھ مربع میل تک پھیلا۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ جب آپ خلیفہ بنے تو اس وقت بھی یہودی اسلام کی اشاعت کو روک نہ سکے اور اسلام 22 لاکھ مربع میل سے ترقی کرتا ہوا 44 لاکھ مربع میل تک پھیلا۔ اب یہاں ذرا رکیے، تاریخ ہمیں بتاتی ہے، تمام مورخین اس بات پر متفق ہے، جب اسلام 44 لاکھ مربع میل تک پھیلا تو ان لوگوں نے، یہود نے سوچا کہ ان کے ساتھ لڑائی لڑ کر، ان کے ساتھ جنگیں لڑ کر اور ہم ناکام ہوئے۔ اب یہود نے ایک منصوبہ بنایا اسلام کی اشاعت کو روکنے کے لیے، اہل اسلام کے اتحاد کو پارا پارا کرنے کی۔ یہ منصوبہ بڑا خطرناک تھا۔ یمن کا ایک شہر تھا، صنعا اس کا نام، اس میں ایک یہودی تھا، اس کا نام عبداللہ ابن سبا تھا۔ یہ بڑا شاطر آدمی تھا، بڑا چالاک آدمی تھا، تورات کا علم بھی جانتا تھا۔ اس نے منصوبہ بنایا کہ مسلمانوں کے اتحاد کو ہم یوں ختم نہیں کر سکتے جنگوں کے ذریعے سے، ہم تو ناکام ہوتے رہے، اب ہمیں لاہ عمل تبدیل کرنا ہوگا۔ یہ عبداللہ ابن سبا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے آخری دور میں منافقانہ طور پر اسلام میں داخل ہو کر یہود کے مشورے سے اور اسلام کے خلاف اس نے 2 محاذ بنائے۔ ایک اس نے سیاسی محاذ قائم کیا، دوسرا اس نے مذہبی محاذ قائم کیا۔ عبداللہ ابن سبا یہودی جو اصل میں یہودی تھا، منافقانہ طور پر اسلام میں داخل ہوا، تو اس نے یہ منصوبہ بنایا اور 2 محاذ بنائے، سیاسی اور مذہبی۔ سیاسی محاذ اس نے یوں قائم کیا، چونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت تھا اور اسلام بڑی تیز رفتاری کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا، تو اس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے امراء یعنی گورنروں کے خلاف اس نے بے بنیاد اور جھوٹا پروپیگنڈا شروع، اور مذہبی طور پر اس نے مسلمانوں کے اسلام کے واضح عقائد میں تبدیلی کر کے لوگوں کو گمراہ کرنا شروع، یعنی 2 کام عبداللہ ابن سبا یہودی منافق نے کیا۔ ایک سیاسی طور پر نظام حکومت کے خلاف پروپیگنڈا کر کے حکومت کو اور اس نظام کو کمزور کرنا، اور دوسرا یہ ہے کہ مذہبی طور پر لوگوں کے عقائد کو خراب کر کے گمراہ کرنا۔ یہ 2 کام عبداللہ ابن سبا نے شروع کیے، اور آپ حیران ہوں گے، اس کا آغاز اس نے حجاز سے کیا۔ یہ حجاز چلا گیا، وہاں جا کر لوگوں کو دیکھا کہ نسبت رسول کی وجہ سے اہل ایمان حضرت علی سے محبت رکھتے، اہل بیت سے محبت رکھتے، تو یہ بندہ چالاک بھی تھا، شاطر بھی تھا، بڑا تیز بھی تھا، تورات و انجیل کا علم بھی رکھتا تھا، اور نفسیات سے بھی
خوب واقف تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ اہل ایمان حضرت علی سے اور آپ کے خاندان والوں سے نسبت رسول کی وجہ سے محبت کرتے، تو اس عبداللہ ابن سبا نے حب اہل بیت کا ماسک پہن لیا اور اسلام کے خلاف سازشوں میں مصروف ہو گیا۔ ایک تو اس نے حکومت کے خلاف پروپیگنڈا کیا، جھوٹا پروپیگنڈا۔ دوسرا، عقائد خراب کرنے لگے۔ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے، تاریخ کی تمام کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ سب سے پہلے حضرت علی المرتضیٰ کو وصی رسول کے حوالے سے جو مشہور کیا ہے وہ عبداللہ ابن سبا، جو مذہب کا یہودی تھا، مذہب کا یہودی، منافقانہ طور پر اسلام میں داخل۔ اس نے کہا کہ 1.25 انبیاء ہے، ہر نبی کا کوئی وصی ہوتا ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصی وہ حضرت علی۔ ساتھ ساتھ اس نے یہ کہنا بھی شروع کیا کہ حضرت علی المرتضیٰ کا حق تھا یہ خلافت، کیونکہ آپ وصی تھے۔ یہ لیکن حضرت عثمان غنی کی بات ہو رہی تھی یا باقی 2 خلفاء کے خلاف بھی اس نے یہی استعمال کیا کہ جی پہلے؟ کیونکہ یہ دور تو حضرت عثمان غنی کا تھا، جی زیادہ نشانہ حضرت عثمان غنی بنے، ورنہ اس نے تو یہ عقیدہ لوگوں کو دیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی خلافت غصب کی، غدیر خم کو وہ جو واقعہ تھا اس کو لے کر، اس کو بنیاد بنا کر۔ اور ساتھ ساتھ اس نے بنیاد یہ رکھی ہے کہ بھائی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چونکہ اس کو وصی بنایا تھا اور یہ اس خلافت اس کا حق تھا حضرت علی المرتضیٰ کا، اور اس پر ظلم ہوا ہے، اس کا حق چھین لیا گیا ہے۔ پہلے حضرت ابوبکر صدیق، پھر حضرت عمر نے چھینا، کہا کہ اب عثمان غنی کے پاس ہے۔ اب یہاں آ کر اس نے کہا کہ اب بھی ہمارے پاس وقت ہے کہ حضرت عثمان غنی سے خلافت چھین کر حضرت علی المرتضیٰ کو دے دی۔ اور تاریخ کی کتابوں میں البدایہ والنہایہ میں روایت موجود ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پر طعن، گستاخی، تبرے کا آغاز اس عبداللہ ابن سبا نے کیا۔ اور یہ سب سے زیادہ جو لوگ صحابہ کرام کے خلاف بولتے ہیں وہ عموماً جو تاریخ کے واقعات کو کوڈ کرتے ہیں تو وہ البدایہ والنہایہ سے ہی کرتے ہیں تقریباً۔ دیکھیں، تاریخ تو تاریخ ہوتی ہے، تاریخ کو ہم یکسر رد بھی نہیں کر سکتے۔ جو باتیں قرآن و حدیث کے خلاف ہیں تو اس تاریخ کو تو ہم نہیں مانتے۔ چونکہ ہمارا موضوع تھوڑا سا بدل جائے گا، لیکن چونکہ سامعین کے ذہن میں بھی ایک بات آ سکتی ہے، صحابہ کرام کو تاریخ کے ترازو میں تولا جا سکتا ہے، ان کے کردار، افکار، ان کے افعال کو اور ان کے زندگی کے حالات اور واقعات اور کردار کو کیا تاریخ سے جانچا جا سکتا ہے؟ یہ درمیان میں آپ کے سوال بڑا اہم سوال ہے اور ضروری سوال بھی۔ دیکھیے کہ حضرات صحابہ کرام یہ تاریخی شخصیات نہیں، یہ قرآنی شخصیات۔ ان کو میں قرآنی شخصیات کیوں کہہ رہا ہوں کہ صحابہ کرام جب مکے میں، مدینے میں، احد میں، بدر میں، خندق میں، خیبر میں، نماز میں، سفر میں، حضر میں، جہاں بھی ہوتے تھے اس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا۔ صحابہ کے دور میں قرآن نازل ہو رہا تھا۔ آپ قرآن اٹھا کر دیکھیے، الف لام سے لے کر والناس تک 1260 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کی عظمت کو، ان کے ایمان کو، اخلاص کو بیان فرمایا۔ اور تاریخ تو یہ 200 سال کے بعد، 250 سال کے بعد مرتب ہوئی ہے۔ تو ظاہر بات ہے 250 سال کے بعد، دور صحابہ کے 250 سال بعد، 200 سال بعد جو تاریخ مرتب ہوئی ہے تو اس پر تو یہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں تو قائد اعظم کو گزرے 76 سال ہو گئے، اس کے مذہب پر بحث ہو رہی ہے، کوئی کہہ رہا ہے وہ شیعہ تھا، کوئی کہہ رہا ہے سنی تھا، کوئی کہہ رہا ہے پارسی تھا، کوئی کہہ رہا ہے وہ آغا خانی تھا، کوئی اسماعیلی کہہ رہا ہے۔ 76 سالوں میں جو چیز نہیں سمجھ میں آ رہی قوم کو کہ قائد اعظم کا حقیقت میں مذہب کیا تھا، جب ہم 76 سالوں میں اس کو نہیں کوڈ کر سکے تو 1400 سال پہلے جو تاریخ 200-250 سال بعد لکھی تھی تو اس کو پھر کس طرح اعتبار کرنا؟ بالکل ایسا ہی۔ اس لیے جو ہے وہ جب تاریخ بات کی چیز ہے، صحابہ کے دور میں تاریخ نہیں لکھی گئی، صحابہ کے دور میں قرآن ہے، حدیث ہے۔ تو صحابہ کرام کو جب بھی دیکھا جائے، قرآن کی نظر میں دیکھا جائے اور حدیث کی نظر میں
دیکھیں۔ اچھا، جو ہمارا چونکہ سوال یہ تھا کہ یاسین قادری نے یہ کہا کہ میں نے جی جو چیزیں کوڈ کی ہیں احد کے حوالے سے، جو اس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی توہین کی، تو اس میں اس نے کہا قرآن کی آیتیں پڑھ رہے کہ جی وہ اللہ نے ان کو کہا، انہوں نے جو ہے وہ جگہ چھوڑ دی، اور پھر وہ جو اس نے جملے استعمال کیے ہم وہ نہیں استعمال کرنا چاہتے۔ تو یہ کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ لوگوں کو ورغلانے کا وہ تھا، یا کہ حقیقت ہے اس کے اندر؟ وہ بتا رہا ہے، وہ جگہ جگہ جا کر یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے قرآن اور حدیث سے یہ ثابت کیا ہے، میں نے جو کچھ کہا ہے وہ قرآن اور حدیث سے کہا ہے۔ میں اس طرف آ رہا ہوں، میں نے بات یہاں تک پہنچائی تھی کہ حضرت عثمان غنی پر تبرہ اور سب و شتم کا آغاز عبداللہ ابن سبا یہودی نے، اور اس نے اپنے تحریک کا آغاز میں نے عرض کیا کہ حجاز سے کیا، حجاز سے پھر یہ کوفہ آئے، یہ بصرہ گئے، پھر وہاں سے یہ شام چلے گئے۔ یہ کوئی کہانیاں نہیں ہیں، یہ تاریخی حقائق ہے۔ یہ شام چلا گیا، شام میں کوئی ایک بندہ بھی اس کا ساتھ دینے کو تیار نہ ہوا، بلکہ شامیوں نے اس کو شام سے نکالنے کے بعد یہ مصر میں آئے۔ مصر میں آنے کے بعد پھر مصر میں اس نے ڈیرا ڈال دیا۔ میں اس سوال کی طرف آ رہا ہوں اور اس روایت کی طرف آ رہا ہوں جس کو یاسین سبائی نے کوٹ کیا، اس طرف آ رہا ہوں۔ یہ عبداللہ ابن سبا جو ہے یہ مصر میں رہے اور بہت عرصہ رہے، اور یہیں سے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اس نے ماحول بنایا۔ پھر میں اس تفصیل میں نہیں جاتا، یہ حج کے بہانے اپنے مریدوں کو لے کر مدینہ منورہ گئے۔ اس لشکر میں، اس قافلے میں عبداللہ ابن سبا موجود تھا، بلکہ ان کے قائد تھے۔ مصر سے یہ لوگ مدینہ منورہ گئے۔ مدینہ منورہ جانے کے بعد جس انداز میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، وہ تاریخ میں آج بھی موجود ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، اب اپنے اس سوال کی طرف آتا ہوں کہ صحابہ کرام خصوصاً عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو تبرہ کا آغاز ہوا ہے، وہ حضور علیہ السلام کے بعد 35 سالوں تک کہیں بھی ایسی کوئی بات نظر نہیں آتی، اہل بیت سے بھی ایسی کوئی چیز کوئی ثابت بات نہیں۔ نظر نہیں آتی۔ یہ جو آج ہم ممبر اور محراب سے یہ سنتے ساری ہیں، تاریخی باتیں بات کی بات ہے۔ کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی میں اپنی شہادت کے وقت تک کبھی کسی خطبے کے اندر فدق کے موضوع پر، خلافت کے موضوع پر، غدیر خم کے واقعے کے حوالے سے کوئی ایسا تذکرہ ان کا ملتا ہے کسی کتاب کے اندر، کسی تاریخ کے اندر؟ دیکھیے، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، اور حضرت علی المرتضیٰ تو شیر خدا ہے، حیدر کرار ہے، صاحب ذوالفقار ہے، اور بہادر ہے، جری ہے، شجاع ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ حضرت علی المرتضیٰ کسی کو غلط سمجھے پھر اس کے ہاتھ پہ بیعت کرے۔ یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جس نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ 2 سال 3 مہینے 10 دن تک 5 نمازیں ہی نہیں، عید کی نماز بھی، بلکہ فاطمہ الزہرا کے جنازے کی نماز بھی حضرت صدیق اکبر نے پڑھا، اور 2 سال 3 مہینے 10 دن تک حضرت علی المرتضیٰ آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے، جمعے کی نماز پڑھتے رہے، 5 وقت نماز پڑھتے رہے۔ پھر آپ کے بعد 10 سال تک حضرت علی المرتضیٰ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے۔ پھر 12 سال تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے۔ آپ حیران ہوں گے، یہ باتیں تو بتائی جاتی ہے کہ لڑائی تھی اور یہ تھا اور وہ تھا، اختلاف تھا، یہ کیوں نہیں بتایا جاتا کہ حضرت عثمان غنی کے گھر کا جب محاصرہ ہوا تو حضرت علی المرتضیٰ نے اپنے دونوں صاحبزادوں حضرت حسن اور حضرت حسین کو حضرت عثمان غنی کے دروازے پہ پہرہ دار کھڑا کیا۔ یہ کوئی صرف ہماری کتابوں میں نہیں ہے، اہل تشیع کی کتابوں میں موجود ہے، یا میرے پاس ان کی کتابیں موجود ہیں، آپ کے پیچھے لگی ہوئی ہے، اس میں یہ روایات موجود ہے کہ حضرت حسن اور حضرت حسین نے عثمان غنی کے گھر کے دروازے کی پہرہ داری کی ہے۔ اور اسی پر بس نہیں، حضرت علی المرتضیٰ نے اپنے غلام قمبر کو بھی آپ کا محافظ بنا کر کھڑا کیا۔ کیا یہ اہل تشیع کی کتابوں میں یہ بات موجود نہیں ہے کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے
تو حضرت علی المرتضیٰ کو پتہ چلا تو آپ تشریف لائے، انتہائی غصے میں تھے۔ آپ نے حسنین کو، حضرت حسن کو، حضرت حسین کو ڈانٹا، بلکہ اہل تشیع کے روایت کے مطابق ایک کو سینے میں مارا، ایک کو تھپڑ مارا۔ کسی نے سوال کیا کہ حیدر کرار، آپ نے حسن کو اور حضرت حسین کو کبھی اف تک نہیں کہا، کیونکہ یہ حضور کے نواسے، آج آپ نے ان کو غصہ بھی فرمایا۔ تو حضرت علی المرتضیٰ نے کہا کہ یہ حضرت عثمان غنی کے دروازے پہ میں نے ان کو پہرادار کھڑا کیا تھا، ان کی موجودگی میں دور داماد نبی اور ذوالحجرتین ذوالنورین کیسے شہید ہو گئے؟ تو یہ محبت کی علامت ہے۔ جب آپ محصور تھے، کیا یہ تمام تاریخی کتابوں میں نہیں ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب پانی بند کر دیا گیا تو حضرت علی المرتضیٰ پانی پہنچانے کے لیے تشریف لے گئے؟ اور یہ جو عبداللہ ابن سبا کے پیروکار تھے یا ان کے جو کارکن اور سبائی تھے، یہ اہل بیت کے بھی محب نہیں ہیں، یہ تو اسلام کے دشمن ہیں۔ اہل بیت کے محب ہوتے، حضرت علی جب پانی پہنچا رہے تھے، آپ پر حملہ کرنے والے یہی سبائی تھے، عبداللہ ابن سبا کے چاہنے والے۔ آپ کے جانور کو بگایا، آپ کو پانی پہنچانے نہیں دیا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد 35 سال تک تبرع کا کوئی رواج نہیں تھا، گالیوں کا رواج نہیں تھا۔ صحابہ کے خلاف تبرع کرنے کا آغاز عثمان غنی کے حوالے سے، تبرع کا آغاز عبداللہ ابن سبا سے۔ اچھا، جو اس نے بخاری شریف کے حوالے سے گفتگو کی، جو توہین امیز اصل جس کے اوپر بات کرنا چاہ رہے ہیں، تو اگر اس چیز کو اگر دیکھا جائے تو قرآن پاک کے اندر بہت ساری ایسی آیات ہیں کہ جن کو اگر لفظ بلفظ اگر ان کا ترجمہ کیا جائے تو وہ کہیں کی کہیں نکل جاتی ہے بات۔ اور اس کے اوپر جیسے اس نے کہا کہ وہ ایک جملہ جو تشریف والا ایک جملہ اس نے توہین امیز انداز میں جس طرح کہا، تو اس طرح تو اگر ہم قرآن کی ایک آیت ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، اگر ہم اس کو لفظ بلفظ کا ترجمہ کریں، اور بہت سارے بریلوی مسئلے کے میں نے کچھ علماء کے کلپ سنے پرانے، تو انہوں نے باقاعدہ کچھ علماء کے اس طرح کے لفظ بلفظ ترجموں کو باقاعدہ اس کی تردید کی اور اس کے اوپر انہوں نے باقاعدہ جرح کیے۔ تو یہ جو یاسین قادری نے یہ کہا کہ میں نے جی بخاری شریف سے یہ روایت پڑھی ہے، تو کیا بخاری شریف کے اندر لفظ بلفظ وہی جملے استعمال کیے گئے ہیں جو اس نے اپنی گفتگو کے دوران کیے؟ دیکھیے، یہ جو روایت ہے بخاری شریف میں موجود ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کو، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس پوری روایت میں کیا ایک لفظ فرہ ہے؟ اگر ہے بھی، یہ لفظ کس نے استعمال کیا؟ یہ باغنے کا لفظ کس نے استعمال کیا؟ یہ ہم نے دیکھنا ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ لفظ استعمال کرنے والا کوئی صحابی نہیں تھا۔ حضور کے دور میں یہ لفظ استعمال نہیں ہوا عثمان غنی کے، اور حضرت بکر صدیق کا دور، حضرت فاروق اعظم کا دور گزرا، حضرت عثمان غنی کے دور کے آخری حصے میں، جیسے میں نے عرض کیا، عبداللہ ابن سبا نے ایک منصوبے کے تحت ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا۔ تو یہ جو لفظ استعمال ہوا ہے، یہ ایک لفظ تو نہیں ہے اس پوری روایت میں، اور اس کو استعمال کرنے والا حضرت علی المرتضیٰ بھی نہیں ہے، کوئی صحابی بھی نہیں ہے۔ یہ کون ہے؟ اس روایت میں موجود ہے، اس بخاری میں موجود ہے، یہ عبداللہ ابن سبا کا ایک کارکن تھا جو مصر سے آیا تھا۔ میرے سابقہ گفتگو اگر آپ کے ذہن میں ہو، میں نے عرض کیا تھا کہ عبداللہ ابن سبا ایک عرصے تک مصر میں جا کر بیٹھا، ڈیرا ڈالا، وہاں ماحول بنایا، وہاں کے لوگوں کو مدینہ لے آیا، اور اس کے نتیجے میں حضرت عثمان غنی شہید ہو گئے۔ تو یہ جو سوال کرنے والا آدمی تھا، یہ لفظ استعمال کرنے والا آدمی تھا، یہ تو مصری تھا، یہ حضرت عثمان غنی کا مخالف تھا، یہ عبداللہ ابن سبا کا کارکن تھا، یہ مصر سے آیا تھا۔ جب یہ بیت اللہ میں آیا، آنے کے بعد چونکہ عثمان غنی کا مخالف تھا، بیت اللہ میں دیکھا، مسجد نبوی میں دیکھا، تو وہاں ایک بزرگ تشریف فرما ہے، لوگ ادب سے اس کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، سوالات کر رہے ہیں اور حضرت جوابات دے رہے ہیں۔ تو یہ مصری جو سبائی تھا، عبداللہ ابن سبا کا کارکن تھا، اس نے اس کی ذہن سازی کی تھی، یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مخالف تھا، اس کے سینے میں بوجھ تھا، اس کے حوالے سے پوچھا یہ کون ہے؟ جواب ملا کہ یہ حضرت عبداللہ ابن عمر ہے، جلیل القدر صحابی۔
تو وہ مصری آیا، عبداللہ ابن سبا کا جو کارکن تھا وہ آ کر کہنے لگا حضرت عبداللہ ابن عمر سے، میں آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرے، کیا کہنا چاہتا؟ اس نے پہلا جو سوال کیا تھا وہ یہ تھا، کیا احد میں، غزوہ احد میں حضرت عثمان بھاگ گئے تھے، الگ ہو گئے تھے؟ یہ ٹھیک ہے، یہ لفظ بھاگنے کا استعمال کیا ہے اس مصری۔ اچھا، یہاں ایک سوال اور بھی بنتا ہے کہ کیا غزوہ احد کے اندر جو صحابی اپنی جگہ چھوڑی تھی اور وہ واپسی، کیونکہ ظاہر ہے کہ جنگ ختم ہو چکی تھی، اس کے بعد انہوں نے اپنی جگہ چھوڑی اور پھر ایک مرتبہ دوبارہ سے وہ جنگ واپسی پہ حملہ ہوا، قرآن پاک کے اندر، احادیث کے اندر علماء سے ہم تذکرہ عموماً سنتے ہیں اس کا، تو یہاں ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان صحابہ میں جو اس واپسی پلٹنے کے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کھڑے کیے تھے اور وہ واپسی پلٹے، ایک خطا اگر کہیں اس وقت ہو گئی جس کو بعد میں اللہ نے بھی معاف کر دیا، رسول اللہ نے بھی معاف کر دیا، لیکن اس کے باوجود صرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر تنقید کیوں کی جاتی ہے؟ کیا وہاں سے ہٹنے والوں میں ایک واحد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہی تھے یا باقی صحابہ بھی تھے؟ ظاہر ہے کہ وہاں پر باقی لوگ بھی تو تھے نا، غزوہ احد کے اندر صرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ یا حضرت عمر فاروق یا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تو نہیں تھے، بہت سارے صحابہ شریک تھے، تو ان صحابہ میں سے کیا وہاں سے جگہ سے پلٹنے والے واحد حضرت عثمان غنی تھے کہ ان کے اوپر تنقید کی جاتی ہے؟ ایسا نہیں ہے، کچھ صحابہ تھے، میں آگے اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ فی الحال یہ اس یاسین سبائی نے جو لفظ استعمال کیا ہے، نازیبہ جملہ استعمال کیا ہے، میں نے عرض کیا کہ یہ جملہ کسی صحابی کا نہیں، اہل بیت میں سے کسی فرد کا نہیں تھا، مصر سے آنے والا حضرت عثمان غنی کا ایک مخالف سبائی نے اعتراض کرتے ہوئے اس نے یہ لفظ استعمال کیا۔ تو اب وہ کہیں گے کہ عبداللہ ابن عمر نے جو نام فرمایا تھا، حضرت عبداللہ ابن عمر پہچان گئے کہ یہ سبائی ہے، حضرت عثمان غنی کا مخالف ہے، اس لیے یہ ذو النورین پر اعتراض کر رہا ہے۔ تو آپ نے نام کہہ کر الزامی جواب دیا ہے، یعنی مقصد یہ، چونکہ آگے پھر جواب بھی دیا، وہ نعرہ لگا کر جانے لگا تو اس کو بٹھایا ادھر بیٹھ جاؤ، پوری بات سنو، اپنی بات کر کے جا رہے ہو، اس کو بٹھایا۔ وہ جو نام آپ نے فرمایا تھا یہ الزامی جواب اس کو کہا جاتا ہے۔ اس نے کہا، بٹھا کر کہا، بالفرض والمحال، اگر تیری بات میں مان بھی لوں کہ عثمان غنی وہاں سے الگ ہو گئے تھے، جدا ہو گئے تھے، بیٹھ گئے تھے، یہ بات مان بھی لوں، تب بھی تجھے اعتراض کا حق نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا۔ اب یہ یاسین سبائی جو ہے، یہ جو سبائی ہے، اس سبائی کے اعتراض کو اٹھا رہا ہے، وہی لفظ استعمال کر رہا ہے۔ 1400 سالوں سے یہ بخاری شریف میں روایت موجود ہے، علماء پڑھا رہے، محققین پڑھا رہے، مدققین پڑھا رہے، اور امام بخاری نے اس روایت کو حضرت عثمان غنی کے فضائل و مناقب میں لایا ہے، یعنی اس کے اعتراض کا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی نے جواب دیا ہے، اس سے حضرت عثمان غنی کی شان واضح ہوتی ہے۔ تو اس کے بجائے ایک لفظ کو لے کر ایک بات کو خواہ مخواہ دوسرا رخ دے دینا، تو یہ یقیناً صحابہ سے دشمنی ہے، بوجھ ہے، عداوت ہے، اور کچھ نہیں۔ اچھا، اس میں تھوڑا سا ٹھہر کے ایک بات میں عرض کر دوں، جیسے آپ نے پہلے کہا کہ حضرت عثمان غنی کے علاوہ چند اور صحابہ بھی ہوں گے، تھے جو الگ ہو گئے۔ آپ غزوہ احد کے پس منظر کو جاننا ضروری ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ صحابہ کرام نے حضور کو چھوڑ دیا تھا، آپ تنہا رہ گئے تھے، ایسا کچھ نہیں، یہ کہانی ہے۔ غزوہ احد کے پس منظر کو جاننا ضروری ہے۔ غزوہ احد کا جو واقعہ ہے، اس کے لیے مشرکین مکہ نے بھرپور تیاری کی، 3000 کا لشکر تھا ان کے پاس، یا ایک بعض روایت کے مطابق 3200 کا لشکر۔ مسلمانوں کی تعداد کتنی؟ اس طرف آ رہا ہوں۔ پہلے یہ میں آپ کو بتاؤں کہ پس منظر جاننا ضروری ہے، جب تک اس کو ہم نہیں سمجھیں گے بات سمجھ میں نہیں آئے۔ یہاں کفار کی تعداد 3000 ہے یا 3200 ہے، اور 3000 یا 3200 اونٹ بھی ان کے ساتھ تھے، 200 گھوڑے بھی تھے، 700 زیرہ بند بھی تھے، اور سینکڑوں تیر انداز تھے، اور ان کو کے جذبات کو ابھارنے کے لیے خواتین بھی تھی۔ یہ کفار کا لشکر۔
اب مسلمانوں کی حالت کیا تھی؟ بعض روایت کے مطابق 600 تھے یا 650 تھے، جنہوں نے زیادہ لکھا وہ 700 تھے۔ چلو ہم 700 مان لیتے، مسلمانوں کی تعداد 700، اور مسلمانوں کے پاس ایک بھی اونٹ نہیں تھا۔ صحابہ کرام پاک کی عادت اور تعداد 700، اور مسلمانوں کے پاس تیر انداز 50 تھے، گھوڑے ان کے پاس ایک تھے، بعض روایت کے مطابق 2 تھے، ان کے پاس 200، اور صحابہ کرام کے پاس ایک یا دو، اور تیر انداز ان کے پاس 50 تھے، ان کے پاس زیادہ تھے، 700۔ وہ زرہ بند تھے۔ تیر انداز ان کے پاس 300 تھے، مسلمانوں کے پاس 50 تھے۔ گویا کہ ایک صحابی کا 5 کفار سے مقابلہ تھا، یعنی مسلمان ایک مجاہد کا 5 کافروں سے مقابلہ تھا، ایک اور 5 کا مقابلہ تھا۔ جنگ شروع ہو گئی، ابتدائی میں مسلمانوں کا پلہ بھاری ہو گیا، 23 کفار مارے گئے، اور جب 23 بندے ان کے مارے گئے، ان کا علم گر گیا۔ علم بردار جو تھے، جو علم اٹھانے والے تھے، مجاہدین نے ان کا سر تن سے جدا کر، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، اب علم اٹھانے والا کوئی نہیں، علم گر گیا، اور کفار بھاگنے لگے، میدان چھوڑ دیا، میدان خالی ہونے لگا۔ اب صحابہ کرام نے ان کا پیچھا کیا، یہ جو کہا جاتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تنہا چھوڑ کر چلے گئے، یہ لا علمی کی بات ہے یا صحابہ کرام سے بوجھ کا نتیجہ ہے؟ یعنی کہ بھاگتے ہوئے دشمن کا بھی پیچھا کیا۔ پیچھا کر کے مورخین نے لکھا ہے، چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وہی دستہ رہ گیا جو آپ کے محافظ تھے، جو حضور علیہ السلام کی حفاظت پر معمور چند افراد تھے، وہ ساتھ رہ گئے، باقی میدان چھوڑ کر کوئی الگ نہیں ہوا تھا۔ یہ کافروں کا انہوں نے پیچھا کیا، کفار جو ہے وہاں سے بھاگ گئے، صحابہ ان کے پیچھا کرتے کرتے ان کے خیموں تک پہنچ گئے۔ خیمہ ظاہر بات ہے جی، بالکل آغاز دور ہوتے، وہاں تک پہنچ گئے، کفار نے خیمے بھی چھوڑ دیے تھے، اور ان کو ابھارنے والی جو عورتیں تھیں وہ بھی پہاڑوں پر، چٹانوں پر چڑھ گئی تھی بھاگتی۔ جب یہ منظر ہوا، میدان خالی ہو گیا۔ جب میدان خالی ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ کرام کو ایک درے پہ بٹھایا تھا، فرمایا تھا کہ آپ نے ہر حال میں یہ رہنا۔ اب یہاں ان درے والے صحابہ سے ایک اجتہادی خطا ہو گئی، نیت ان کی نیک تھی، بزدل بھی نہیں تھے، باہمت تھے، بہادر تھے، وفادار تھے، تابعدار تھے، نیت بھی اچھی تھی، لیکن ایک اجتہادی خطا ہو گئی۔ چونکہ انہوں نے دیکھا میدان میں کافر بھاگ چکے، میدان خالی ہے، علم اٹھانے والا کوئی موجود نہیں ہے، اور صحابہ کرام کفار کا پیچھا کرتے ہوئے خیموں تک پہنچ چکے، یہ مال غنیمت خیموں سے جمع کر رہے تھے۔ جب میدان خالی ہو گیا، جی، ظاہر بات ہے یہ ساری چیزیں خیموں میں ہوتی، انہوں نے دیکھا کہ خیموں سے صحابہ کرام جو ہے مال غنیمت جمع کر رہے ہیں، کفار شکست کھا چکے۔ انہوں نے کہا کہ سمجھا کہ جب جنگ ختم ہو گئی اب یہاں بیٹھنے کا کیا فائدہ۔ ان کے امیر صاحب نے کہا کہ نہیں، ہم نے بیٹھنا ہے، حضور نے مرا فرمایا۔ انہوں نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا مقصد جنگ تک تھا، اب جنگ ختم ہو گئی، لڑائی ختم ہو گئی، یہاں بیٹھ کر ہم کیا کریں، چلے ہم بھی مسلمانوں کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ مال غنیمت جمع کریں۔ اب یہاں ایک بات میرے خیال میں وضاحت ضروری ہے، یہ مال غنیمت میں یوں نہیں ہوتا جس کے ہاتھ میں جو آیا وہ لے کر چلا، ایسے نہیں ہوتا۔ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو مال غنیمت ہے، آپ کے ہاتھ میں جو آیا وہ آپ کا، میرے ہاتھ میں جو آیا وہ میرا۔ صحابہ کرام اتر کے باقی جو لوگ معمور تھے میدان میں، خیموں میں، وہ ان کی امداد کر رہے تھے، ان کے ساتھ مل کر میدان جنگ کو سمیٹ رہے تھے۔ اب یہ جو کہا جاتا ہے کہ دیکھو دنیا کے لالچ میں نعوذ باللہ، ایسا مسئلہ ہے، چونکہ وہ مال غنیمت جو ہے پہلے یہ سارا مال ایک جگہ جمع ہوتا ہے، پھر جو امیر ہوتا ہے وہ تقسیم کرتا ہے، ایسا نہیں آپ کے ہاتھ میں جو آیا آپ نے لے لیا، میرے ہاتھ میں جو آیا وہ میں نے لے لیا۔ اگر یہ درے میں بھی بیٹھے رہتے
ان کو تو مال غنیمت میں حصہ ملنا تھا، یہ تو نہیں ہوتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ غزوہ بدر میں شامل نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود ان کو غزوہ بدر یہ کا اس مال کی غنیمت خصوصیات میں سے، جی ہاں، خصوصیات میں سے۔ خیر میں عرض کر رہا تھا کہ اس طریقے سے جب انہوں نے دیکھا میدان خالی ہو چکا ہے، ان میں سے کچھ افراد درہ چھوڑ کر نیچے آئے۔ ان کے ذہن میں تو یہ تھا ہی نہیں کہ ہم درہ چھوڑیں گے تو دشمن اس سے فائدہ اٹھائے گا، ان کے ذہن میں نہیں۔ لیکن مشرکین مکہ میں خالد بن ولید جیسے ماہر جرنیل موجود تھے، بعد میں ایمان لیا۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ موجود تھے۔ حضرت ابو سفیان موجود تھے۔ تو خالد بن ولید جو ہے وہ پہاڑوں کے پیچھے جب دیکھا کہ درہ خالی ہے، جرنیل تو تھے، تو وہاں سے پہاڑ کے پیچھے سے آ کر 200 گھوڑ سواروں کو کا دستہ لے کر حملہ کیا۔ اب یہاں بات کو سمجھ، جب حملہ کیا درے میں جو چند افراد تھے وہ شہید ہو گئے۔ اچانک انہوں نے میدان پر دعویٰ بول دیا، مشرکین کو پتہ چلا، جو بھاگ رہے تھے سامنے سے وہ بھی پلٹ کر آئے، پلٹ گئے۔ اور یہاں سے گھوڑ سواروں کا دستہ اچانک تیز رفتاری کے ساتھ نامودار ہوا اور دونوں طرف سے مسلمان گھیرے میں آ گئے، وہاں سے بھی اور یہاں سے بھی گھیرے میں آ گئے۔ صرف اسی پر بس نہیں، مسلمان ایک تو تعداد ان کی کم تھی، دوسرا یہ ہے کہ وہ مسلمان جو ہے وہ پاپیادہ تھے، یہ گھوڑوں پر سوار، اور ساتھ ساتھ یہ ہوا کہ عربی گھوڑوں کے ٹاپوں سے گرد و غبار اٹھ کر فضا جو ہے وہ تاریک ہو گئی، اندھیرا ہو گیا۔ یہاں تک پتہ نہیں چل رہا تھا کہ میرا ساتھی کون ہے، ان کا ساتھی کون۔ حضرت یمان صحابی ہے، حضرت حذیفہ کے والد ہیں۔ اس کشمکش میں تاریکی کی وجہ سے، گرد و غبار کی وجہ سے چہرے پہچان میں نہیں آ رہے تھے، مسلمانوں کے ہاتھوں حضرت یمان شہید ہوئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے کو بیان کر کے اس کا نقشہ جو کھینچتے تھے وہ یوں کہ اپنے دونوں ہاتھ یوں اٹھاتے تھے، جب بھی غزوہ احد کے اس واقعے کو بیان کرتے پھر اپنی انگلیوں کو آپس میں یوں ملاتے، ملا کر فرماتے تھے کہ مسلمان کفار کے بیچ میں یوں پھنس گئے، یعنی سامنے سے بھاگنے والے آ گئے، یہاں سے خالد بن ولید کا دستہ آ گیا، مسلمان درمیان میں آ گئے، اور صحابہ کرام خیموں کی طرف نکل گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دستے کے ساتھ دوسری جگہ تشریف فرماتے، تو ظاہر بات ہے اب وہ چھوڑ کر الگ نہیں ہوئے تھے، چھوڑ کر الگ نہیں ہوئے تھے، مسلمانوں کو گھیر لیا گیا اور یوں پتہ بھی نہیں چل رہا تھا۔ اور اس موقع پر، اب یہ بات سمجھنی، اس موقع پر کفار نے مشہور کیا کہ نعوذ باللہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے شہید کر۔ ادھر سے کشمکش، یہ کوئی چہرہ نظر نہیں آتا، مسلمان گھیرے میں آپس میں بالکل یہ پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ میرا کون ہے ان کا کون ہے، اور تعداد کم ہے، پاپیادہ ہے، وہ گھوڑوں پر سوار ہے۔ ادھر سے یہ بات مشہور ہو گئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام شہید ہوئے۔ کفار نے جب یہ مشہور کیا، یہ خبر اڑتی ہوئی آئی، صحابہ تک پہنچی، تو کچھ صحابہ کے اوسان خطا ہو گئے، وہ اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکے، وہ ڈرے نہیں، پیچھے نہیں ہٹے، بھاگے نہیں، محبت رسول کی وجہ سے یا وہ بیٹھ گئے یا وہ الگ ہو گئے، اپنے آپ پر قابو نہیں رکھا محبت رسول کی وجہ سے۔ یہ جو الگ ہوئے ہیں یہ ڈر کے نہیں، بزدلی کی وجہ سے نہیں، بلکہ جب یہ خبر پہنچی حضور علیہ الصلوۃ والسلام شہید ہو گئے تو ان کے اوسان خطا ہو گئے، اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکے، تو کوئی اسی جگہ بیٹھ گیا، کوئی سائڈ پہ ہو گیا، یہ صورتحال ہو گئی۔ اور آپ کہیں گے یہ کیسے، یہ سب کچھ محبت رسول کی وجہ سے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینے میں وصال ہوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جیسے جلیل القدر صاحب اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکے؟ کیا اس سے دنیا واقف نہیں ہے کہ حضرت عمر مسجد نبوی میں تشریف لائے اور اعلان فرمایا کہ جو کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں میں اس کا سر تن سے جدا کروں؟ یہ حضور کے وصال کے بعد قابو نہ رکھ سکے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا،
جب حضور وسلم کا وصال ہوا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ چھوڑ دیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے کہا کہ حضور کی جدائی کی وجہ سے مجھ پر اتنے غم پڑے، اگر یہ دن پر آ جاتے تو دن بھی راتیں بن جاتے، تاریخ ہو جاتی۔ ایک صحابی ہل چلا رہے ہیں، حضور کے وصال کا پتہ چلا، ہاتھ اٹھائے، دعا کی، اللہ میں نے آخری مرتبہ حضور کو دیکھا تھا، میری دعا ہے حضور کے بعد کسی اور کو نہ دیکھوں، مجھ سے آنکھیں ملے لیں۔ تو یہ غزوہ احد میں اس کشمکش میں جب یہ اعلان ہوا حضور علیہ الصلوۃ والسلام شہید ہو گئے تو صحابہ کرام یہ خبر سننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ صحابہ کرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر چیز سے بڑھ کر محبت تھی، اولاد سے، ازواج سے، کاروبار سے، تجارت سے، سب سے بڑھ کر محبت تھی، یہ خبر سن نہ سکے۔ اور یوں اس طریقے سے یہ کچھ صحابہ اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکے، محبت رسول کی وجہ سے وہ الگ ہو گئے، وہ جدا ہو گئے۔ اور پھر اس پر یہ یاسین سبائی، وہ ایسا لفظ استعمال کرتا ہے، اس سبائی کی زبانی جو لفظ استعمال ہوا وہ استعمال کرتا ہے، پھر کہتا ہے پھر میں اس کا ترجمہ کیا کروں؟ ارے بابا یہ بھی کوئی مشکل کام ہے، 1400 سالوں سے بخاری پڑھائی جا رہی ہے، علماء پڑھا رہے ہیں، محدثین پڑھا رہے ہیں، جو ترجمہ انہوں نے کیا تم بھی کرو، اس میں کون سا مسئلہ ہے؟ اچھا، ہم یہاں پر ایک چیز اور آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ یاسین قادری نے جو گفتگو کی، یقیناً ان کی گفتگو نے جو ہے مسلمانوں کے دلوں کو جو ہے وہ رنج پہنچایا، لیکن یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس پروگرام کے بعد جو ہے جب ایف آئی آر ہوتی ہے یاسین قادری کے ساتھ ساتھ جو ہے اویس ربانی کے خلاف بھی ہوتی ہے جو میزبان ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اویس ربانی بھی اس جرم کے اندر برابر کا شریک ہے؟ پہلے میرے خیال میں اس سوال کو مکمل کروں پھر اس سوال کی طرف آتا ہوں کہ غزوہ احد میں جس لفظ کو لے کر اس سبائی یاسین نے حضرت عثمان غنی پر تبرہ کیا ہے اور ایک آیت بھی اس نے پڑھی، فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ، یہ سورہ انفال کی آیت، اور آپ حیران ہوں گے، بار بار ایک لفظ کا استعمال کر رہا تھا، اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار۔ اب ہمارے ہاں بھی لوگ بھی ماشاءاللہ اس نے یہ آیت پڑھی، پڑھ کر کہا کہ دیکھو یہ تو قرآن کہہ رہا ہے بھاگ گئے بھاگ گئے، یہ کہہ رہا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو آیت اس نے نقل کی ہے، اس آیت کا غزوہ احد سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ سورہ انفال اٹھا کر دیکھ، یہ آیت غزوہ احد کے بارے میں ہے ہی نہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ اس میں یہ تو کہیں بھی نہیں آیا ہے کہ صحابہ بھاگ گئے، وہ آیت پڑھ کر پھر کہتے دیکھو قرآن میں آیا، اس آیت میں آیا کہ صحابہ بھاگ گئے۔ اس آیت میں کیا ہے؟ پہلے تو یہ احد کے بارے میں نہیں ہے، یہ لوگوں کو وہی جملہ کہہ کر گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، ایمان والو نماز کے قریب مت جاؤ، اگلی بات انہوں نے کی نہیں۔ اب دیکھیں نا کہ ہمارے اس دور کے مسلمان بھی، اہل ایمان بھی، نوجوان بھی بڑے عجیب ہیں، تحقیق کرتے نہیں ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ بھئی اس آیت کا ترجمہ میں کسی ترجمہ والے قرآن میں ہی جا کر دیکھ لوں۔ یہ سورہ انفال کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار۔ اس میں تو کہیں بھی نہیں ہے کہ صحابہ نعوذ باللہ بھاگ گئے، یہ احد کے بارے میں بھی نہیں ہے، یہ بدر کے بارے میں۔ جب صحابہ کرام بدر جا رہے تھے تو ان کو تلقین کی جا رہی ہے، حکم دیا جا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم الذین کفروا زحفا، جب لڑائی میں تمہارا مقابلہ ہو جائے کفار سے، فلا تولوہم الادبار، اس وقت میدان چھوڑنا نہیں، ڈٹ کر مقابلہ کرو۔ یہ تو ان کو ترغیب دی جا رہی ہے، احد والوں کو نہیں، بدر والوں کو۔ لیکن اس نے اس آیت کو ایک تو اصحاب رسول کی دشمنی میں احد کے اس واقعے پر فٹ کیا ہے، دوسرا کا اس کا غلط ترجمہ کیا، مفہوم بتایا کہ دیکھو قرآن میں ہے صحابہ بھاگ گئے۔ او بھائی یہ غزوہ بدر کے بارے میں ہے، پھر آگے ان کو تلقین کی جا رہی ہے، نصیحت کی جا رہی ہے کہ اب پہلی لڑائی ہے، اسلام کی شوکت اور عزت کا مسئلہ ہے، تو وہ دشمن سے مقابلہ ہو جائے، ڈٹ کر مقابلہ کرو۔
پھر آگے بتایا کہ 2 راستے ایسے ہیں کہ اس میں تم پیچھے ہٹ سکتے ہو. یہ تربیت کی جا رہی ہے صحابہ کرام کی. تربیت کی جا رہی ہے، وہ بھی بدر میں. تو اس نے دشمنی صحابہ میں اس پہ فٹ کیا. اور آپ حیران ہوں گے جو روایت اس نے پیش کی ہے، اور وہ مصری سبائی نے جو اعتراض کیا ہے، اسی روایت کے ساتھ ہی سے پہلی جو روایت ہے وہ بھی عبداللہ ابن عمر سے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کے دور میں ہم پہلا درجہ ابو بکر کو دیتے تھے، دوسرا درجہ عمر کو دیتے تھے فضیلت میں، تیسرا درجہ عثمان کو دیتے تھے، عثمان کے بعد ہم کسی کو فضیلت نہیں دیتے. یہ اسی روایت میں جو اس نے پیش کیا ہے اس سے پہلی روایت یہ، یعنی دشمنی میں ایک لفظ تو آپ نے لے لیا، یہ روایت کیوں بیان نہیں کرتے ہو؟ یہ تو عبداللہ ابن عمر کے اپنے الفاظ ہیں. اچھا، یہاں پر ایک چیز اور بھی سوچنے والی ہے کہ جب ہم اس طرح کی گفتگو سنتے ہیں تو جو صحابہ کرام کے خلاف جو چیزیں استعمال کی جاتی ہیں اور کتابوں کا نام استعمال کیا جاتا ہے، بخاری، مسلم، ابو داؤد یا ترمذی یا جن بھی اہل سنت کی کتابوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے، تو ان کتابوں کو تو اکثریت ان کتابوں میں تو آپ کے صحابہ کرام کے فضائل اور مناقب ہیں. تو یہاں پر یہ بھی سننے والے لوگوں کے لیے ایک عجیب سا، وہ آپ نہیں سمجھتے کہ وہ غلط چیزوں کو تو سن لیتے ہیں جو اس کتاب کے اندر بھری ہوئی ہے. اب آپ کے سامنے یہ بالکل بخاری رکھی ہوئی ہے، یہ بخاری شریف کے اندر یہ ایک روایت اگر چلیں جی ہم لا محالہ اس کی گفتگو کو کہ جی ایک جملہ اس نے استعمال کر لیا، سبائی کا ہی کر لیا، لیکن باقی تو بخاری شریف صحابہ کرام کے مناقب اور فضائل سے بھری ہوئی ہے. تو وہ باقی کتاب کا بھی سوال تو ہونا چاہیے ایسے لوگوں سے. دیکھیں نا، میں نے جیسے شروع میں آپ کو بتایا کہ یہ یہودی سوچ ہے، یہ یہودی سوچ ہے. اس کا آغاز عبداللہ ابن سبا یہودی نے کیا، اور یہ جو باتیں اٹھا رہے ہیں یہ مسلمانوں میں انتشار پیدا کرنے کی، افتراق پیدا کرنے کی، اور اہل سنت کے اتحاد و اتفاق کو پارا پارا کرنے کے لیے. ورنہ آپ مجھے بتائیں، یہ جو غزوہ احد کا واقعہ ہے، چلو ہم نے مان لیا کہ کچھ صحابہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں بیٹھ گئے تھے یا الگ ہو گئے تھے، مان لیا. لیکن پھر قرآن میں رب کائنات نے وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، قرآن میں تو چلے آ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد صحابہ کرام کے درمیان ایک وقت گزارا، اس کے بعد کئی جنگیں لڑی صحابہ کرام نے، یہی صحابہ دوبارہ بھی جنگوں میں شریک ہوئے. تو کہیں پر تاریخ میں یہ تذکرہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی صحابی کو اس کا تانا دیا ہو، کسی ایک صحابی نے دوسرے صحابی کو احد میں جو پلٹ آئے تھے یا بیٹھ گئے تھے، یا جس طرح فرط جذبات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ شہادت کی خبر سننے کے بعد وہ اپنے آپ پر قابو نہ رکھ پائے اور وہ وہاں پر ایک طرف ہو گئے، تو کیا کسی صحابی نے کہیں تاریخ میں، کہیں حدیث کی کتابوں میں، کہیں روایات میں تذکرہ ملتا ہے کہ کبھی کسی صحابی نے اس کو اس کا تانا دیا ہو، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو اس کے بارے میں کچھ کہا ہو؟ دیکھیے فاروقی صاحب، بات یہ ہے کہ میں نے عرض کیا کہ بالفرض والمحال مان لیا کہ حضرت عثمان غنی یا چند صحابہ الگ ہو گئے تھے، لیکن وَلَقَدْ عَفَا عَنْهُمْ کہہ کر قرآن نے جب معاف کیا، صرف معاف نہیں کیا بلکہ فَاعْفُوا عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا کہ رحمت عالم جن لوگوں نے درہ چھوڑا یا اس کشمکش میں اور فرط محبت میں اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکے، بیٹھ گئے، سائڈ پہ ہو گئے، میں نے تو ان کو معاف کر دیا. فَاعْفُوا عَنْهُمْ، آپ بھی معاف کرو، صرف معاف نہ کرو، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، ان کے لیے دعا بھی کرو، اور صرف دعا ہی نہ کرو، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، آئندہ بھی سیاسی مسائل میں ان کے ساتھ مشورہ کرو. پھر آپ نے جو بہت اچھی بات آپ نے فرمائی، کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی یہ تانا ان کو دیا؟ میں نے عرض کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کبھی بھی کسی نے بھی یہ لفظ نہ استعمال کیا، نہ تانا دیا، بلکہ اس کے بعد حدیبیہ کے مقام پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو سفیر بنا کر بھیجا. اکیلا تنہا آدمی حضور کے حکم پر مکہ مکرمہ جا رہے ہیں، مشرکین کے پاس جا رہے ہیں. اگر ڈرنے والے ہوتے
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس کو سفیر نہ اچھا یہ بھی ایک حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی آپ نے چونکہ بات کی صلح حدیبیہ کی، تو یہ بھی آپ کی ایک اللہ نے آپ کو ایک حیثیت بخشی ہے، ایک انفرادیت ہے آپ کی، کہ ایک آپ کی وجہ سے جو ہے وہ تقریباً 1450 صحابہ کرام کی رضا کا 1450 صحابہ کرام کے ساتھ رضا کا اللہ نے پھر وعدہ کیا، جنہوں نے بیعت رضوان کی تھی۔ اور پھر انفرادیت کے اوپر اگر ہم جائیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی، تو شاید میں نے جو پڑھا ہے یا علماء سے سنا ہے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ واحد صحابی ہیں کہ جن کے نکاح میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہیں۔ انفرادیت کی بات کی جائے، حضرت عثمان غنی تو عثمان غنی ہیں، ذوالہجرتین ہیں، 2 مرتبہ آپ نے ہجرت فرمائی۔ اور حضرت لوط علیہ السلام کے بعد غالباً یہ پہلے صحابی ہیں جنہوں نے خاندان سمیت اہل ہجرت کی بیت ہے۔ کے ساتھ۔ جی انفرادیت کی بات کی جائے کہ تاریخ انسانیت میں یہ فضیلت اگر کسی کو ملے تو عثمان غنی ہے، جس کے نکاح میں 2 بیٹیاں، کسی نبی کی 2 بیٹیاں یک کے بعد دیگر آئی۔ انفرادیت کی بات کی جائے کہ یہ سفیر نبوت ہیں، سفیر ہر کسی کو نہیں بنایا جاتا، جس کے ایمان، ایقان، امانت، دیانت، صداقت، شرافت پر اعتماد ہوتا ہے، وفا، اصل چیز تو وفا ہوتی ہے۔ اس پر اعتماد ہوتا ہے، اس کو سفیر بنایا جاتا ہے۔ تو یہ بھی حضرت عثمان غنی کی انفرادیت ہے۔ اچھا آپ کیا فرشتے سمجھتے جس سے ہیں، حیا کرتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو واقعہ ہوا اس میں یاسین قادری کے ساتھ ساتھ یاسین بن حاجی کے ساتھ ساتھ جو ہے اویس ربانی کے خلاف بھی FIR ہوئی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے حوالے سے آپ کا موقف کیا ہے کہ وہ بھی اس جرم کے اندر برابر کا شریک ہے جو اس کے خلاف FIR ہوئی ہے اس حوالے سے؟ فاروقی صاحب، وہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ کوئی اچانک یہ واقعہ نہیں ہوا۔ وہ تردید کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہماری ویڈیو ہی نہیں ہے، کسی اور نے چلائی ہے۔ دیکھیں نا، یہ پروگرام اچانک یوں نہیں ہوا، ایک منصوبے کے تحت ہوا، اور یہ کوئی پہلا پروگرام نہیں، بلکہ ہم کئی عرصے سے اس بات کو نوٹ کر رہے ہیں کہ اویس سبائی جو ہے ایک منظم منصوبے کے تحت، ہم نے معلومات کیا یہ بندہ سنی نہیں ہے، یہ سبائی ہے، اور اس نے ایک منصوبے کے تحت یہ سلسلہ چلا ہے، اور اس اسٹیج تک پہنچتے پہنچتے اس کو بڑا وقت لگا ہے۔ اگر یہ ایسا نہیں ہے تو اس کے تمام پروگرامات سابقہ اٹھاؤ، یہ صحابہ اور اہل بیت کے درمیان محبت پر پروگرام کیوں نہیں کرتا؟ اگر یہ اتحاد چاہتا ہے، اتفاق چاہتا ہے، تو بٹھا کر، اب یہ ایک اتفاقی مسئلہ ہے اہل سنت میں کہ افضلیت میں پہلا نمبر صدیق اکبر کا ہے، دوسرا نمبر فاروق اعظم کا ہے، تیسرا نمبر عثمان غنی کا ہے، چوتھا نمبر علی المرتضی کا ہے۔ یہ مسلمانوں میں اجماعی مسئلہ ہے، پوری امت ایک طرف ہے، اور ایک یہ کیا نام ہے جس کا یاسین سبائی یا چند اور نئے افراد جو کسی لالچ میں، مفتی فضل ہمدرد ہو گیا، یہ چند مرزا افراد جیلمی ہیں، ہو گیا۔ ان کو تو ہڈی پھینکا جاتا ہے، ہم ان کو جانتے ہیں، ان کا کوئی مسئلہ مذہب اور مسلک نہیں ہے۔ یعنی کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یاسین قادری کی توہین کے پیچھے جو اصل جو کردار تھا اس کو پلیٹ فارم مہیا کرنے والا اویس ربانی تھا، تو اسی لیے آپ اس کے خلاف بھی باقاعدہ آپ نے جو اہل سنت کی جانب سے اور اہل سنی عوام کی جانب سے جو FIR کی گئی ہے وہ اس وجہ سے کی گئی ہے کہ اس نے ایک موقع فراہم کیا ہے۔ موقع ایک مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ فراہم۔ ٹھیک ہے، تو اس سے ہم اچھا، سمجھتے ہیں کہ یہ اس منصوبے میں، اس سازش میں، اس توہین میں برابر کے شریک۔ اچھا بہت ورنہ سارے اس نے علماء نے اپنے تمام پروگراموں میں سے ایک پروگرام یہ دیکھا ہے جس میں یہ بتایا کہ صدیق اکبر اور حضرت علی المرتضی کی محبت، کیا اس پر روایات نہیں ہیں؟ اور حضرت فاروق اعظم اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آپس میں ایک تعلق تھا، محبت تھی، اس پر پروگرام کیوں نہیں کرتا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، آپ سے حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کی جو شادی تھی اس کے اندر آپ کے اخراجات سارے آپ تو نے یوں پروگرام کیوں نہیں کر رہا تھا؟ صحابہ اور اہل بیت کے درمیان محبت تھی، تعلق تھا، تو اس پر پروگرام کیوں نہیں کرتا؟ ضرورت تو اس بات کی ہے نا کہ آپ امت کو اس وقت جوڑے۔ اس وقت ملک کی جو حالت ہے، آپ کا ملک اس کا متحمل نہیں ہے۔ آپ نے اب ایک کشمیر ہی تھا جہاں کچھ نہ کچھ امن تھا، وہ بھی آپ کے سامنے، بلوچستان کی صورتحال پہلے سے آپ کے سامنے،
کچے کے ڈاکو کچے ہمارے کے سر پہ ڈاکو سندھ میں مسلط۔ جو ہے نا وہ الگ آپ کے سامنے، کراچی میں ڈکیتیوں کا مسئلہ الگ آپ کے سامنے، مہنگائی الگ آپ کے سامنے۔ ایسے وقت میں تو ضرورت ہے کہ محبت کی بات کی جائے، پیار کی بات کی جائے، تعلق کی بات کی جائے، اہل بیت اور صحابہ کرام کے صحابہ آپس میں کرام تعلق سے لوگوں کو جوڑا جائے۔ جوڑا جائے۔ لیکن اس سب کو چھوڑ کر ایک فرد جو امت سے کٹا ہوا ہے، اہل سنت سے کٹا ہوا ہے، اس کو لا کر اس سے توہین کرانا، بلکہ اس کو بتا دیتا کہ بھائی یہ اس موضوع پر ہم بات نہیں کریں گے، پھر کہتے ہیں علمی گفتگو، علمی گفتگو۔ وہ گالی دینا کون سا علمی گفتگو ہے؟ اچھا، بہت سارے علماء نے اس کی مذمت بھی کی اور ایف آئی آر ہو گئی اور مطالبات بھی ہوئے گرفتاری کے، لیکن اب تک گرفتاری نہیں ہوئی۔ اور عوام کے اندر جو ہے، چونکہ ہم سوشل میڈیا پر لوگوں کو دیکھ رہے ہیں اور عام بھی لوگوں کے ساتھ تعلق رابطہ ہوتا ہے، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں، عوام یہ سمجھتی ہے کہ یہ جو ایف آئی آر ہمارے ہاں توہین کرنے والوں کے خلاف کٹتی ہے، یہ لالی پاپ ہوتا ہے وقتی طور پر لوگوں کو خاموش کرنے کے لیے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا واقعی پیغام پاکستان جیسے قومی ایک دھارے کے اندر ایک بننے والا ایک منظم اور باقاعدہ اداروں کے ساتھ مل بیٹھ کر ایک جو باقاعدہ ایک پلیٹ فارم سے پیغام پاکستان کا جو پیغام بنا تھا، اس کے بعد بھی جو ہے اس طرح کی ایف آئی آر ہونا اور پھر اس کے بعد گرفتاریوں کا نہ ہونا، آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیا یہ واقعی میں عوام کا یہ سوچنا صحیح ہے کہ یہ ایک لالی پاپ ہے، وقتی طور پر جذبات کو جو ہے وہ ٹھنڈا کرنے کے لیے کیا جاتا ہے؟ فاروق صاحب، جب یہ گستاخی ہوئی اس پر بہت سارے علماء نے اچھا رد عمل دیا، اور ہماری جماعت نے بھی اور ہم نے بھی فقط جذبات کا مظاہرہ نہیں۔ اچھا، ایک چیز کا میں معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، میں ایک چیز اور بھی آپ سے پوچھنا چاہوں گا۔ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ جب توہین ہوتی تھی تو اس کے خلاف باقاعدہ دھرنے دیے جاتے تھے، احتجاج ہوتے تھے، روڈ بلاک کرنے پڑتے تھے۔ ٹی ایل پی کا ایک سرگودا کا ایک واقعہ جس میں 22 دن کی جو ہے وہ دھرنے کے بعد ایک ایف آئی آر ہوتی ہے۔ کراچی کے اندر بہت سارے ایسے واقعات ہوئے، ملک کے اندر اور بھی بہت سارے شہروں میں، جن کے اوپر باقاعدہ کئی دنوں کے مظاہروں اور دھرنوں کے بعد ایف آئی آر ہوئی ہے۔ لیکن یہاں پر آپ نہیں سمجھتے کہ یہاں پر انتظامیہ نے جلدی ایف آئی آر تو کی ہے، لیکن وہ جو عوام کا ایک سوال ہے کہ لولی پاپ دیا جاتا ہے، تو آپ اس کو کس طرح؟ اس میں فاروق صاحب، میں نے عرض کیا کہ بعض علماء کا بہت اچھا کردار رہا، سوشل میڈیا میں انہوں نے آواز بلند کی، لیکن ہم تو پہلے ہی دن سے کوئی جذباتی راستہ اختیار کرنے کے بجائے، کیونکہ ملک کے حالات ہمارے سامنے تھے، جیسے آپ کے سامنے ہے کشمیر، بلوچستان اور سندھ اور کراچی کی حالات ہے، معاشی حالات ہے، ان حالات میں ہم دھرنا دے کر اور مزید مسائل پیدا کرنا نہیں چاہتے تھے۔ ہم نے قانونی راستے اختیار کیا، ہم نے انتظامیہ سے رابطے کیے، ان کو بتایا کہ بھائی یہ مسئلہ بڑا اہم ہے، ایف آئی آر ہونی چاہیے، قانونی راستہ ہم اختیار کر رہے ہیں، قانون کے مطابق ان کو سزا دی جائے، قانون ان کی گرفت کرے، ورنہ جو ہے اگر قانون ان کی گرفت نہیں کرے گا، جن کے جذبات مجروح ہوئے ہیں، ایسا نہ ہو کوئی قانون کو ہاتھ میں لے لے۔ ماضی میں ممتاز قادری جیسے واقعات ہمارے سامنے۔ پیش آئے تو اس کے بعد ہم نے تقریباً 45 سے زائد تھانوں میں ہم نے درخواستیں لگائی ایف آئی آر، ایک دو تھانوں میں ایف آئی آر ہو بھی گئی۔ اب ایف آئی آر ہے، ایف آئی آر کوئی لالی پاپ نہیں ہے، ایف آئی آر ہے۔ ہم انتظامیہ سے رابطے میں ہیں، ہم اداروں سے رابطے میں ہیں، ہم اعلیٰ عہدیداروں سے رابطے میں ہیں، ہم سرکاری افراد سے رابطے میں ہیں۔ آج بھی میں نے ایک دو جگہ اس حوالے سے ہماری ملاقاتیں ہیں، تو ہم اس کو دیکھ رہے ہیں۔ ہاں، یہ ہم دیکھ رہے ہیں ضرور کہ ابھی تک گرفتاری کیوں نہیں، گرفتاری ہونی آصف چاہیے۔ رضا الوی کا واقعہ سب کے سامنے کہ اس کو لندن فرار کروا دیا گیا، وہ آج بھی وہاں بیٹھا ہے، اس کے خلاف بھی ایف آئی آر ہوئی تھی۔ تو اب جو ہے ایف آئی آر تو ایف آئی آر ہے، اس لیے تو وہ بھاگ کر ادھر بیٹھا ہوا ہے۔ اگر یہ اس کی کوئی حیثیت نہ ہوتی تو اس کو بھاگنے کی ضرورت نہیں تھی۔ تو یہاں بھی ہاں ضرور ہمیں شکوہ ضرور ہے کہ ابھی تک یہ گرفتار کیوں نہیں ہو رہے، ان کو گرفتار ہونے چاہیے، لیکن ہم نے ایف آئی آر کی ہے، انتظامیہ ان کو گرفتار کرے گی، اگر نہیں کرتی تو ہم نے خاموش تو بیٹھنا نہیں ہے۔ آئندہ کا آپ کا لائن اس عمل کیا جمعے کو ہم نے مظاہرہ کیا، 19 مئی کو ہم نے اس حوالے سے
دفاع عثمان مارچ رکھا ہے، جو گرو مندر سے ہوتا ہوا صدر تک، ریگل چوک تک یہ جلوس، یہ مارچ ہمارا ہوگا۔ یہ سب کچھ اسی کا تسلسل ہے، ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ اچھا، میں آپ سے آخر میں ایک عوام کے لیے ایک پیغام، کہ جب ہمارے ملک کے اندر اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں تو آپ عوام کو کیا پیغام دیں گے کہ اس طرح کے واقعات کو جب ظاہر ہے کہ ان کی دل آزاری ہوتی ہے تو ان کو رد عمل کے طور پر کیا کرنا چاہیے، اور بحیثیت ایک مسلمان ہمارے ذمے کیا کام ہے کہ ہم ایسے موقعوں پر ان چیزوں کو جو ہے وہ روکیں یا ان کی تشہیر کریں، ہمارا کیا رد عمل ہونا چاہیے؟ دیکھو، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ صرف ہمارے نہیں، یہ سب صحابہ سب کے، دیوبندیوں کے بھی ہے، بریلویوں کے بھی ہے، اہل حدیثوں کے بھی ہے، دوسری سیاسی جماعتوں کے بھی ہے، تاجروں کے بھی ہے، مزدوروں کے بھی ہے، مسلمانوں کے، اصحاب رسول سب کے۔ جب ان کی توہین ہوتی ہے اور ان پر طعن کیا جاتا ہے، ان کی صداقت کو مجروح کی جاتی ہے، تو قرآن پہنچانے والے صحابہ ہیں، حدیث پورا دین ہم تک پہنچانے والے صحابہ کرام کی عدالت کو، صداقت کو مجروح کیا جائے تو دین مجروح۔ اس لیے ہم پر لازم ہے کہ ایسے لوگوں پر تو ہم نظر رکھیں، کہیں ایسے گستاخی ہو قانونی راستہ اختیار کرے، اور اگر انتظامیہ قانونی راستے پر چلنے کی اجازت نہ دے، یعنی ایف آئی آر نہ کرے، تعاون نہ کرے قانونی طریقے سے، تو اس کے لیے بھی اشتعال میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے پرامن جدوجہد کو جاری رکھے۔ جیسے ہماری جماعت ہے، ہم نے فیصلہ کیا، ایف آئی آر ہو گئے، اب گرفتاریوں کے لیے تحریک جاری ہے، یہ تحریک چلے گی، اس وقت تک اس تحریک کو ہم چلائیں گے، اور اس کو آہستہ آہستہ ہم بڑھاتے رہیں گے۔ ایک دم ہم نہیں بڑھائیں گے، ہم انتظامیہ کو، حکومت کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ مسئلہ بڑا اہم ہے، اس کو ہم چھوڑیں گے نہیں۔ ان کی گرفتاریاں ہوگی، گرفتار ہمیں کہا جاتا ہے دیکھو معافی نامہ دے دیا، اس نے معافی نامہ دے دیا، بھائی اس کے کیا مطلب ہے؟ یہ قانون کس لیے ہے؟ اگر معافی نامے کے بعد معافی کیا جانا چاہیے تو پھر جتنے جیلوں میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں تو سوال یہ بھی ہے کہ ایک عام شخص کے معافی نامے کے اوپر آپ کہتے ہو جی آپ معاف کر دو، وہاں تو قرآن احد اور بدر کے احد کے واقعے کے اوپر قرآن معافی دے رہا ہے، اللہ معافی دے رہا ہے، اس کو زیر بحث لایا جا رہا ہے، اس کے اوپر بحث کی جا رہی ہے۔ اللہ نے معاف کیا، رسول اللہ نے معاف کیا، اس کی معافی کو تسلیم نہیں کیا جا رہا۔ اب جنہوں نے ان کی گستاخی کی ہے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے دیکھو نانوی صاحب، انہوں نے اس کو زلفی بخاری لندن بھگا دے، وہ لندن سے جا کے معافی مانگ لے تو اس کی معافی کو قبول کر لیا جائے، تو معافی مانگ لیا ہے۔ اب یہ تو بھائی یہ قانون کس لیے؟ اگر سب کو معافی کرنا ہے، چلے جاؤ سینٹرل جیل میں، میرے خیال میں 7,000 قیدی ہے، گنجائش سے زیادہ ہیں، گنجائش سے زیادہ ہے، وہاں جا کر اعلان کرو، معافی نامہ جمع کراؤ، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ تو کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جو معافی نامہ جمع نہ کرائے۔ اگر ان کو معافی نہیں مل سکتی ہے تو صحابہ کرام کے گستاخ کی معافی کا کیا معنی ہے؟ یا وہ لوارث ہو گئے؟ کوئی معافی نہیں، گرفتار کر کے قانون کے حوالے کرے، اور وہ بھی عدالت جائے، ہم بھی عدالت جائیں گے، فیصلہ عدالت کرے۔ بہت شکریہ، ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت دیا، اور بہت ساری ایسی گفتگو جو احد کے حوالے سے عوام جو ہے جن چیزوں کو سننا چاہتی تھی، اور وہ آپ نے عوام کے سامنے رکھی، جو چیزیں پس پردہ تھیں اور ان کے اوپر اس پروگرام کے اندر گفتگو نہیں کی گئی اور حقائق کو سامنے نہیں رکھا گیا، وہ حقائق آپ نے سامنے رکھے، تو ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے جو ہے ساری چیزوں کو جو ہے وہ کھول کر عوام کے سامنے رکھا، اور آپ اپنا موقف بھی بیان کیا۔ یقینی طور پر یہ بات آشکارا ہوتی ہے کہ کسی شخص نے اگر صحابہ کرام کی، انبیاء کی یا کسی مقتدر شخصیت کی توہین کی ہے تو اس کی معافی جو ہے اس کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے۔ جو آئین پاکستان اور قرآن اور سنت کے مطابق جو قرآن اور سنت کا جو قانون ہے، صحابہ کرام کے دور کے اندر جو اس کی روایات ملتی ہیں، آپ کا جو کردار ملتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کردار رہا ہے توہین صحابہ کرنے والوں یا مذہبی شخصیات، مقتدر شخصیات کی توہین کرنے والوں کے ساتھ جو کردار صحابہ کرام نے، اہل بیت نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا ہے، وہی کردار ان کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ اگر بات معافی کی ہے تو خان صاحب جیل میں بیٹھ کر کئی مرتبہ معافی کے جو ہے وہ پیغام بھیج چکے ہیں، پس پردہ صحیح وہ دبے الفاظ میں بھیج چکے ہیں،
تو میرے خیال میں اگر اویس ربانی اور ان جیسے لوگوں کو اگر معافی مل سکتی ہے تو خان صاحب کو بھی معافی مل جانی چاہیے، کیونکہ وہ بھی کوئی اتنی بڑی توہین اس نے بھی نہیں کی ہے، خالی اس نے ملک کے چند لوگوں کے خلاف بات کی، یا کچھ معاملات ایسے غلط ہوئے ان سے کہ جن کے اوپر ان کو گرفت میں رکھا گیا، لیکن وہ اتنا بڑا واقعہ اگر ہم ان واقعات کو دیکھیں جائیں تو ان کا جرم اتنا بڑا نہیں ہے جو یاسین قادری یا اس طرح کے جو لوگ جنہوں نے مذہبی جذبات کو مجروح کیا اور ملک کے وقار اور ملک کے امن کو جو ہے داؤ پر لگانے کی کوشش کی ہے۔ تو میرے خیال میں اگر معافی دینی ہے تو پھر سب کے لیے عام ہونی چاہیے، اور اگر معافی کسی کے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں ہے تو میرے خیال میں اس روایت کو چھوڑنا چاہیے کہ جب کوئی شخص مذہبی شخصیات کی توہین کرے اور مذہب کے خلاف جب کوئی شخص بکواس کرے تو اس کو تو معافی مل جانی چاہیے، لیکن جب کوئی آپ کے بارے میں یا آپ کی پارٹی یا آپ کے لیڈر کے بارے میں گفتگو کرے تو اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ دو رویے اور دو قسم کے قانون اور دو طرح کے جو راستے ہیں، دو طرح کے جو عدالتی نظام ہیں، ان کو بالکل جو ہے وہ مسترد کر دینا چاہیے اور ان کو بالکل ختم ہونا چاہیے۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے گا VOT میڈیا۔ اپنے میزبان محمد بلال فاروقی کو دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔